اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم خالان عزیز، عشرہ کرامت سیریز میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج عشرہ کرامت کی اس 7ویں دن ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو سننے میں آسان لگتا ہے مگر جینے میں بہت مشکل ہے، اور وہ ہے راستہ عشق، قربانی اور ہجرت کا راستہ، قربانی اور ہجرت کا سفر۔ عزیزان، قربانی صرف جان دینے کا نام نہیں، قربانی وہ ہے کہ جب انسان اپنے آرام کو چھوڑ دے، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ دے، اپنی خواہشات کو قربان کر دے اور حق کے راستے کو اختیار کرے۔ عزیزان، اگر ہم سیرت حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کو دیکھیں تو ہمیں ایک عورت کا ایسا سفر نظر آتا ہے جو قربانی کی ایک زندہ مثال ہے۔ ایک بیٹی جو اپنے گھر سے نکلی، ایک بہن جو اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کی محبت میں سفر پر روانہ ہوئی۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، راستے کی مشکلات، بیماری، تنہائی، مگر ایک چیز جو ایک بڑے فریم پر نظر آ رہی تھی وہ تھی رضائے خدا۔ عزیزان، یہی قربانی ہے کہ جب انسان اپنے کمفرٹ کو، اپنے آرام کو چھوڑ دے اور حق کو چن لے۔ عزیزان، ایک مومنہ عورت کی اصل پہچان اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ مشکل میں بھی دین کا ساتھ دے، جب وہ مشکل میں بھی دین کا ساتھ دے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور اس کے کئی پہلو عزیزان ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم اپنی انا کے مسائل، خواہشات کے مسائل لے کے ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فلاں نے ساتھ دیا نہیں، مشکل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ آسان ہے۔ آپ کو ساتھی چاہیے ہوتی ہیں، آپ کو دوست احباب چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو گھر والوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی ملے پھر بھی آپ وہ چنیں جو حق ہے، جو سیدھا ہے، جو خدا تک آپ کو لے کے جاتا ہے، جس میں خدا کی رضا ہے، چاہے آپ کو اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے، چاہے آپ کو اپنی بہت ساری کمفرٹ زون جو ہیں ان کو قربان کرنا پڑے، لیکن نظر ہمیشہ کس پہ رہے؟ رضائے خدا پر رہے۔ عزیزان، اگر ہم اسی قربانی کی معراج دیکھنا چاہیں تو ہمیں کربلا کی طرف جانا ہوگا۔ وہاں ہمیں نظر آتے ہیں امام حسین علیہ السلام، کہ جنہوں نے صرف اپنی جان نہیں دی بلکہ اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے ساتھی سب قربان کر دیا۔ اور کیوں کیا؟ تاکہ دین زندہ رہے۔ اور یہ سب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ قربانی ہمیشہ کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور جتنی بڑی خواہش ہوگی، یعنی جتنا بڑا آپ کا مقصد ہوگا، ہدف ہوگا، اتنی بڑی ہی آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ عزیزان، ایک لحظے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رضائے خداوندی ہے یا پھر فنا ہو جانے والی، باقی نہ رہنے والی دنیا ہے؟ آغا خامنہ کا ایک کلپ ہے، یقیناً آپ لوگوں کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا، اس میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو بقا کے لیے خلق کیا گیا ہے، یعنی آپ خدا سے جڑ جائیں گے، خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے، الہی تعلقات آپ کے ہوں گے، جائے گا، لیکن آپ کا کردار زندہ رہے گا۔ اور خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے، جیسے کہ دعائے صبا سب میں یہ جملہ آپ ہر روز پڑھتے ہیں، خدا کا وعدہ ہے کہ میں اور میرے رسول کا دین جو ہے وہ غالب آئے گا، ہمیشہ غالب رہے گا۔ تو عزیزان، یہاں پہ ہمیں فیصلہ
فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہمارا ہدف زندگی کیا ہے۔ رضائے خداوندی، نصرت امام زمانہ، یہی ہدف ہے نا۔ اب یہ ہدف چھوٹا تو نہیں ہے نا، اب جتنا بڑا ہدف ہے اسی لحاظ سے پھر ہمیں قربانیاں بھی دینے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ اگر مقصد دنیا ہو تو پھر قربانی بوجھ لگتی ہے، اور آپ عزیزان ذرا احتساب کریں، ذرا محاسبہ کریں کہ اگر دنیاوی معاملات ہمارے ہیں تو ہمیں قربانی دینا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، سخت لگ رہا ہوتا ہے، ہمارا حق مارا جائے گا، ہم کوئی مظلوم ہیں، یا پھر ہمیں یہ بہت زیادہ جتایا جاتا ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پر خواتین کو، لڑکیوں کو شروع سے ہی آپ پر ظلم ہوتا ہے، آپ پر ظلم ہوتا ہے، گھر کے کاموں میں ظلم، فلاں ظلم، آپ یونیورسٹی نہیں پڑھ رہی، آپ نے پڑھا ہے تو آپ جاب نہیں کر رہی تو آپ کے شوہر کی طرف سے آپ پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ جاب بھی کر رہی ہیں، ساتھ گھرداری کو بھی سنبھال رہی ہیں، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کا یہ حق نہیں ہے، آپ کو تو آرام کے لیے خدا نے خلق کیا، آپ تو بڑی صنف نازک ہے، سوری، یعنی بہت ساری باتیں، یہ ساری کیا ہے، یہ بوجھ لگنے لگ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا رضائے خدا کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے۔ خدا کیسے راضی ہے؟ خدا نے کس طرح سے ہمارے لیے زندگی کے جو مختلف معاملات ہیں اس میں درجہ بندی کی ہوئی ہے، اولویت دی ہوئی ہے، ہم اسی لحاظ سے جب چلتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ جو ہے اولویت پر پہلے نمبر پر کون سی چیز آنی ہے، دوسرے نمبر پہ کون سی ہے، تیسرے نمبر پر کون سی ہے، خدا کی نظر میں اگر ہم اس لحاظ سے کام کریں گے تو پھر ہمیں یہ بوجھ نہیں لگے گا۔ لیکن اگر ہم دنیا کے لحاظ سے کریں گے تو پھر ہمیں یہ سب کچھ بوجھ لگے گا، پھر ہمارے لیے یہ الجھنیں پیدا کرے گا۔ تو جب مقصد دنیا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، قربانیاں بوجھ لگتی ہیں، اور اگر مقصد اللہ ہو تو قربانی عبادت بن جاتی ہے۔ اسی کو دیکھ لیا جائے، یعنی جیسے پردہ ہے، ٹھیک ہے، چادر بوجھ لگتی ہے، حجاب کرنا بوجھ لگتا ہے، ٹھیک ہے، بوجھ ہے نا، اتنی بڑی چادر لے کے کون جائے، اتنی گرمی، ابھی گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، حجاب کون کرے اتنی گرمی میں سارا دن، کیسے بغیر حجاب کے ہم پھریں گے؟ نقاب تو دور کی بات ہے نا، حجاب کی بات کر لیں، یہ قربانی ہے نا، آپ گرمی برداشت کرتے ہیں، قربانی ہے، لیکن ہم نہیں دے سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم یہ گرمی بھی برداشت کریں اور اوپر سے لوگ ہمیں کیا کہیں کہ آپ تو قدامت پسند ہے، آپ کی وہی سوچ جو ہے وہ، بے شک آپ یونیورسٹی کی پروفیسر بن گئی ہیں لیکن آپ کی سوچ وہی دھکیانوسی ہے، تو یہ تو بوجھ بن جائے گا کیونکہ لوگ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرے لیے جب آسان تب ہو جائے گا کہ میری اس گرمی کو، میرے اس پسینے کو خدا دیکھ رہا ہے، خدا اس سے خوش ہو رہا ہے، خدا مسکرا رہا ہے کہ اتنی گرمی میں، اتنی شدت میں پھر بھی اس نے میرے حکم کی پیروی کی ہے۔ عزیزان، قربانی تبھی عبادت بنتی ہے جب وہ خدا کے لیے ہو، خدا کی رضا کے لیے ہو۔ عزیزان، اس کے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ تاکہ سمجھنے میں تھوڑی اور آسانی ہو جائے کہ جناب فاطمہ معصومہ کم جو ہیں ان کی قربانی، امام حسین کی قربانی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو معصوم ہیں، ان سے تو ایسی قربانیاں جو ہے ہو سکتی ہیں، ہم سے مشکل ہے۔ لیکن ذرا ہم سوچیں کہ ہم کوئی بڑی قربانی جیسے کہ بھائی قربان کرنا، باپ قربان کرنا، بیٹا قربان کرنا، اولادیں ساری قربان کرنا، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، بہوؤں کو ایسے لے کے آنا ساتھ، یہ قربانیاں بڑی قربانیاں ہیں جی، یہ ہمارے لیول کی نہیں ہے۔ تھوڑی سی اپنے لیول کی اگر بات کریں تو اس کے لیے میں ایک واقعہ بیان کروں گی، شاید ہم سمجھ سکیں اسے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جو ہیں، جو کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار تھے، ان کی سخاوت بہت مشہور تھی، وہ اپنے دور کے بہت بے مثال جو ہے وہ سخی تھے۔ ایک دن ان کا گزر ایک نخلستان سے ہوا، اس نخلستان میں انہوں نے ایک غلام کو کام کرتے ہوئے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد اس غلام کا کھانا آیا تو اس نے روٹی کھانی شروع کر دی۔ ابھی اس نے ایک دو لقمے ہی لیے تھے کہ وہاں ایک بھوکا کتا پہنچ جاتا ہے،
وہ کتا بھوک کی وجہ سے اپنے دم بار بار زمین پر مار رہا ہوتا ہے۔ غلام اپنی غذا میں سے کچھ ٹکڑے کتے کے آگے ڈال دیتا ہے، کتے نے وہ ٹکڑے کھا لیے، غلام نے کچھ اور ٹکڑے ڈالے، کتا وہ بھی کھا لیتا ہے، یہاں تک کہ غلام اپنی ساری غذا کتے کو کھلا دیتا ہے اور وہ کتا کھاتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار یہ سارا جو ماجرا ہے وہ دیکھتے ہیں اور غلام سے پوچھتے ہیں کہ تم کو روزانہ کتنا کھانا ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جناب وہی ملتا ہے جو آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ اس پر آپ نے غلام سے پوچھا کہ پھر تم اپنی ذات پر زیادہ کتے کو کیوں ترجیح دے رہے ہو؟ اس نے کہا جناب وہ بہت بھوکا تھا اور مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ وہ میرے پاس آئے اور بھوکا واپس چلا جائے۔ اس پر عبداللہ ابن جعفر تیار نے پوچھا آج تم اپنے لیے کیا کرو گے؟ غلام نے جواب دیا کہ پھر میں بھوکا رہوں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار نے اس غلام کی جوان مردی اور قربانی اور سخاوت کو دیکھا تو کہنے لگے یہ غلام تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ نے نخلستان کے مالک کے پاس وہ گئے اور انہوں نے نخلستان کو غلام سمیت خرید لیا اور پھر کیا کیا کہ اس غلام کو بھی آزاد کر دیا اور وہ نخلستان جو ہے وہ بھی غلام کو بخش دیا۔ عزیزاً یہ ایک غلام کی بات اور اس وقت جو کردار ہے وہ غلام کا فوکس پر ہے کہ شدت سے بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی اتنا ہے۔ اہل بیت کے گھر سے ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ روزے کی حالت میں ہے اے ایک فقیر آیا روٹی دے دی، دوسرے نے دے دی، تیسرے نے دے دی۔ عزیزان اہل بیت کے گھر سے آپ کو بے مثال اور بہترین اور لازوال مثالیں ملیں گی، لیکن پھر بھی ہمارا سوال ہوتا ہے کہ جی وہ تو معصوم ہے، وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اصحاب کی، ان کے غلاموں کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو ہمیں تب بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، تب ہمیں قدم بڑھانے چاہیے۔ ایک غلام نے اپنی بھوک کو قربان کر دیا ایک حیوان پر، تو آج دیکھیں ہم اپنی خواہشات کو اپنے عزیزوں کے لیے قربان نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی خواہشات کو سب سے بڑی بات اپنے امام وقت کے لیے نہیں قربان کر سکتے۔ آیا ہم وہ غذائیں کھاتے ہیں؟ آیا ہماری وہ روٹین ہے جو ہمیں ہمارے امام کے قریب کر رہی ہے؟ ہم اپنے آرام کو، اپنی خواہشات کو نہیں قربان کر پا رہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو عزیزان سیاسی دباؤ میں رہتے ہوئے بھی امام نے کبھی بھی اپنے دین اور اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا، اور ہمارے اوپر تو ایسا کوئی دباؤ بھی نہیں ہے۔ تو ہم ذرا سوچیں، صرف ایک دنیاوی پریشر، ٹرینڈ کا پریشر، ایکسپوئر کا پریشر، برانڈ کا پریشر، اس کی بیس پہ ہم جو ہے فوراً سے خدائی احکامات پر کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کمی آخر کہاں پر ہے؟ کنیزہ زہرا و زینب کی کہاں پہ کمزوری ہے؟ پکڑنی چاہیے اس کمزوری، اور ان کرداروں سے، اہل بیت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ قربانی صرف جان کی نہیں ہوتی، قربانی اپنے اصولوں کی حفاظت کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے اصولوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ڈٹ کے رہنا ہوتا ہے، ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ قربانی عزیزان صرف کلام میں نہیں ہوتی، قربانی ہر دن ہوتی ہے جب ہم حق کو چنتے ہیں، اور یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں۔ آج ہم کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم بی بی معصومہ کم کے ساتھ ہوتے، ہم ان کی خدمت کرتے، سفر میں ہم ان کی تیمارداری کرتے، سفر میں ہم ان کا خیال رکھتے۔ اتنی کرامت والی بی بی۔ کربلا کی جب بات آتی ہے، کوفہ اور شام کی جب بات آتی ہے، تب بھی ہم حسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ عزیزان یہ ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن عملی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھیں کہ فقط ہم تبھی قربانی دے سکتے تھے جب ہم کربلا میں ہوتے، تو نہیں،
ہمیں ہر دن قربانی دینی ہے اپنی خواہشات کی، اپنے آرام کی، اپنے نفس کی پیروی کی، بہت ساری چیزوں کی، فقط اور فقط امام کی رضا کے لیے۔ عزیزان، آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ہم دین کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک لہجے کے لیے آج ہماری 7ویں نشست ہے، یعنی عشرہ کرامت میں زندگی کو بدلنے کے ان چند دنوں میں سے یہ 7واں دن ہے ہمارا، اور آج ہم سوال کرتے ہیں پھر دوبارہ سے کہ آیا ہم دین کے لیے کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کیا کیا ہمیں چھوڑنا ہے۔ عزیزان، بڑی لسٹ بن جائے گی کہ ہمیں دین کیا کیا چھوڑنے کو کہہ رہا ہے۔ جب ہم اس کی لسٹ بنا لیں تو پھر ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں اور فیصلہ کریں ہم کہ ہم کیا کیا چھوڑ سکتے ہیں۔ ان میں سے یہ جو لسٹ بن چکی ہے ہمارے پاس، اس میں سے کیا کیا ہم چھوڑیں۔ کیا ہم اپنی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں دین کے لیے، حق کے لیے، امام کی زمینہ سازی کے لیے خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر ترجیح دے سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ قربانی فقط کربلا میں نہیں بلکہ ہر دن ہے جب ہم حق کو چنتے ہیں۔ یعنی جب ہم حق کو چنتے ہیں تو ہمیں اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، جیسے نماز ڈیلے ہو گئی، پردے پہ کمپرومائز کر لیا، دین کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، کمپرومائز کر رہے ہیں نا۔ کیا کریں ہم؟ جبکہ ہمیں اہل بیت کیا سکھاتی ہے؟ دین پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے۔ عزیزان، ایک بیٹی نے گھر چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے۔ ایک امام نے سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم ہیں کہ ہم سے ایک عادت نہیں چھوٹتی، ایک خواہش نہیں چھوڑ سکتے۔ غیبت کرنے کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، طعنہ زنی کی عادت ہے، پردہ نہ کرنے کی عادت ہے، عیب جوئی کی عادت ہے، نماز وقت پہ نہ پڑھنے کی عادت ہے، بہت ساری فضول گفتگو کی بہت بڑی عادت ہے ہمیں۔ ہم تمام تر چیزوں سے بچ جائیں گے لیکن ہم فضول بولتے رہیں گے، یہ بری عادت ہے۔ کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں اسے؟ نہیں۔ عزیزان، یہ کچھ سوالات اپنی ذات سے کریں آج کی اس نشست کے اختتام پر، پھر فیصلہ کریں کہ ان 7 دنوں میں ہم کہاں پہنچے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں حضرت فاطمہ معصومہ کم جیسی قربانی دے، ہمیں امام حسین جیسا حوصلہ دے، اور ہمیں امام علی رضا جیسی ثابت قدمی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔